الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں دو باتیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ کہی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جمعہ اجتماع میں ہمارا اور آپ کا آنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور خطبہ جمعہ یا مجلس یا اجتماع جمعہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی دین کی بات کو سمجھا جائے اور سنا جائے، اور قرآن و حدیث ساری کی ساری نصیحت ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتی ہیں کہ ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے. ایک بات تو ہمارے ہاں یہ کہی جاتی ہے کہ جب کسی کو روکا جائے کسی گناہ کے کام سے، اللہ کی نافرمانی کے کام سے یا کسی بھی برائی سے، تو پھر وہ جواب ملتا ہے کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، صرف دیکھ ہی تو رہا ہو نا، اور تو کچھ نہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ باطل کو نہ سنو، سننے سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر جواب ملتا ہے کہ صرف سننے سے کیا ہوتا ہے، میں ان کی بات قبول تھوڑی کر رہا ہوں، میں ان کی بات پر عمل تھوڑا کر رہا ہوں، صرف سن ہی تو رہا ہوں نا. تو سننے سے کیا ہوتا ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اور سننے سے کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ عام طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے، دل صاف ہونا چاہیے. خواتین سے بات کی جائے تو وہ جواب دیتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، چہرہ جیسے بھی ہو دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو آج ان باتوں کو ذرا سمجھ لیں، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے جا کر سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ سننے سے کیا ہوتا ہے اور دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے جو ہمیں ذرائع عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کے جو ذرائع عطا فرمائے، حق کو پہچاننے کے لیے جو ذرائع ہمیں عطا فرمائے، وہ یہی بڑے دو ذریعے ہیں، ایک سننا اور ایک دیکھنا. یہی دو بڑے ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، بلکہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی یہی کام آتے ہیں، سننا اور دیکھنا. اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بار بار دعوت دیتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں. کفار کے لیے کہا جاتا ہے اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اور کبھی مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے. تو دیکھنے سے اور سننے سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ سننے سے کیا ہوتا ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، تو دیکھنے اور سننے سے ایمان آتا بھی ہے، اور دیکھنے اور سننے سے ایمان جاتا بھی ہے. دیکھنے اور سننے سے اخلاق بنتے بھی ہیں، دیکھنے اور سننے سے اخلاق بگڑتے بھی ہیں. دیکھنے اور سننے سے صراط مستقیم بھی ملتی ہے، اور دیکھنے اور سننے سے گمراہی کا راستہ بھی کھل جاتا ہے. یہ آج کل جو نئے نئے فیشن آ رہے ہیں، یہ کس راستے سے آ رہے ہیں؟ ہمارے اندر جو آئے یہ نئے فیشن مختلف قسم کے، اور یہ رسومات
چاہے وہ سالگرہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ برسی کی صورت میں ہو، یا چاہے دوسرے ہوتے ہیں منائے جاتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ تو ہماری نہیں ہے، ہمارا کلچر تو نہیں، یہ اسلامی تہذیب تو نہیں ہے، یہ تو عیسائی دنیا کی تہذیب ہے، یہودیوں کی تہذیب ہے، ہمارے پاس کہاں آئی؟ تو ایک ہی جواب ہے، دیکھنے اور سننے سے آئی ہے۔ ان کو دیکھا، ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا، ہم نے سنا تو وہی طریقہ اختیار کیا۔ اور یہ کہہ دینا کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، سننے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ بات تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو جہل کو بھی پتا تھا، مکہ کے مشرکین بھی جانتے تھے کہ سننے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، سننے سے ایمان بھی بدل جاتا ہے، سننے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سننے سے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، وہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے تو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، جو سنے گا اس کا ایمان بدل جائے گا۔ اور وہ جانتے تھے کہ دیکھنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب باہر سے کوئی مسافر آتا، کوئی بڑا آدمی آتا مکہ کی طرف، مشرکین مکہ پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اس کا ذہن بناتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کہیں دیکھ نہ لے، اگر دیکھ لیا تو کلمہ پڑھ لے گا۔ تو دیکھنے اور سننے سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو وہاں پر یہود کے اپنے مدارس کے مدرسے بنے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے یہودی، تو ان کے 10 بڑے علماء تھے اس وقت مدینہ میں، 10 بڑے علماء۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام آتے ہیں اللہ کے محبوب کی خدمت میں، آ کر بیٹھے۔ اب 2 باتیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ کیا سنا؟ کہ آپ فرمائے تھے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، وَتُطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، اور راتوں کو جاگو اس وقت کہ جب لوگ سو رہے ہوں، جب یہ عمل کرو گے تو امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے یہ کلمات سنے، میرے دل میں اتر گئے۔ دوسرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ دیکھنا اور سننا۔ سنا اور دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو دیکھنے اور سننے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال جو ہوگا کن چیزوں سے ہوگا؟ فرمایا ان السمع والبصر، کانوں سے اور آنکھوں سے سوال ہوگا۔ کانوں نے کیا سنا، اگر غلط ہے تو کیوں سنا، پوچھا جائے گا وہاں پر۔ اور آنکھوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا دیکھا، اور اگر غلط تھا تو تم نے کیوں دیکھا، سوال وہاں پر کیا جائے گا۔ آنکھوں سے بھی ہوگا، کانوں سے بھی ہوگا۔ آج تم کہہ دیتے ہیں سننے سے کیا ہوتا ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر بتایا جائے گا کہ دیکھنے سے کیا ہوا تھا اور سننے سے کیا ہوا تھا۔ کانوں سے اور سوال ہوگا، اور اس کے بعد پھر آنکھوں سے ہوگا۔ تیسرے نمبر پر والفؤاد، اور دل سے پوچھا جائے گا، کیونکہ جو ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر باطن پہ پڑتا ہے۔ جو چیز ہم دیکھیں گے، جو چیز آنکھوں سے دیکھی، آنکھوں نے نقشہ لیا، صورت لی، اس کو دل تک پہنچایا، دماغ تک پہنچایا، پھر اندر فیصلہ ہوتا ہے، دل کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ یا جو کچھ سنا، وہ سننے کے بعد وہ الفاظ، وہ سب کچھ جو سنا تھا وہ اندر ذخیرہ ہوا دماغ میں، پھر دل کی طرف آیا، پھر انسان سوچتا ہے۔ تو ظاہر میں انسان جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کا اثر انسان کے باطن پہ ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دماغوں پر محنت نہیں کی، انسان کے دلوں پر محنت کی ہے کہ وہاں پر جو چیز بھی پہنچے، جو نقشہ پہنچے، جو تصویر پہنچے، تو دل کی اصلاح ہو جائے، تاکہ ہر بری چیز کو اور ہر ناموافق چیز کو ٹھکرا دے دل، اور دل کے اندر وہ جگہ نہ پا سکے، اندر صاف ہو جائے۔ کیونکہ اندر کی جو باطنی بیماریاں ہیں نا، حسد ہے، لالچ ہے، بخل ہے، تکبر ہے، یہ اندر کی بیماری ہے۔
اب تکبر کیسے پیدا ہوگا؟ ظاہر کا اثر ہوگا باطن پر. حسد کیسے پیدا ہوگا؟ ظاہر کا اثر ہوگا باطن پر. کس چیز پہ آپ حسد کریں گے؟ آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی ہے تو حسد کریں گے نا. جب آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو حسد کس چیز پہ کریں گے؟ آپ اگر بخل کریں گے تو باہر دیکھیں گے دنیا کو، اپنے اخراجات کو دیکھیں گے، دنیا کی چیزوں کو دیکھیں گے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، یہ ساری نعمتیں میں حاصل نہیں کر سکوں گا، تو بخل کریں گے آپ. لالچ اسی طرح، تکبر اسی طرح. تو یہ ظاہر کی چیزوں کا اثر باطن پہ ہوتا ہے، اور پھر جو باطن میں ہوتا ہے اس کا اظہار عمل کی صورت میں ہوتا ہے. جو اندر ہوگا وہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہوگا. اس لیے سننے اور دیکھنے سے ہی انسان سب کچھ حاصل کرتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک پنڈت آیا کرتا تھا، ہندو تھا، حضرت کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن تھا وہ پنڈت ہندو تھا، اور وہ جب غسل کرتا تو اس کے بعد سورج کی پوجا بھی کرتا تھا. سورج کو اپنا معبود سمجھتا تھا، سورج کی پوجا بھی کرتا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس سے نہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے آتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جانتے تھے کہ سب کچھ ہوتا ہے سننے اور دیکھنے سے. یہ آتا رہے گا، باتیں سنتا رہے گا، ماحول کو دیکھتا رہے گا، ایمان دل میں اتر جائے گا. سننے اور دیکھنے سے ہو رہا ہے سب کچھ نہیں کہا کبھی. یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. ان کے بعد حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مدرس بن گئے. وہ بیٹھے مسند پر. جب وہ مسند پہ بیٹھے تو اسی ہندو پنڈت نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کرتے تھے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے تو ہمارے حضرت کتنے خوش ہوتے. آپ نے زندگی ان کی مجلس میں گزاری ہے، کلمہ نہیں پڑھا، آج پڑھ رہے ہو. تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ بات یہ ہے شاہ صاحب کہ شاید میرے اسلام قبول کرنے کا وقت اب آیا ہے، اس وقت آیا نہیں تھا. ورنہ ایک بات بتاؤں کہ شاہ صاحب کی، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر ایمان میرے دل میں اتر چکا تھا، لیکن میں اظہار اب کر رہا ہوں. تو سننے اور دیکھنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کسی خطیب سے سنا. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے جید اور اکابر علماء کی فہرست میں دیکھیں تو ایک روشن نام آپ کو یہ بھی نظر آئے گا. کراچی کے علماء میں خصوصاً حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی. ان کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ایک خطیب کی زبانی سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے فاتح خوانی کے لیے. جب وہ قبرستان گئے تو جہاں پر فاتح خوانی کے لیے گئے وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے کہ قریب کی کسی قبر سے ایسے خوشبو کا جھونکا آیا. جب مڑ کر دیکھا تو ایک قبر ہے اور قبر میں سوراخ ہو چکا ہے، کھلی ہوئی ہے. تو حضرت نے جب دیکھا کہ قبر میں سوراخ بھی ہے اور خوشبو بھی وہاں سے آ رہی ہے تو پتہ چل گیا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے یہاں پر. تو انہوں نے تھوڑا سا جھک کر دیکھا. جب اندر دیکھا تو اندر ایک عجیب بات نظر آئی کہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش قبر میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انگور کا خوشہ ہے لٹکا ہوا، اور اس انگور کے دانے سے رس نکل کر قطرے کی صورت میں اس خاتون کے ہونٹوں پہ آتا ہے اور وہ اس کو چوس رہی ہے قبر میں. حضرت بڑے حیران ہوئے، خوشی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی. پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی تھی. اس کی والدہ فلاں جگہ فلاں محلے میں فلاں مکان میں رہتی ہے. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اس مکان پہ پہنچ گئے. دروازے پر دستک دی. اس کی والدہ نے اندر سے آواز دی، کون ہے دروازے پر؟ بتایا کہ میں آپ کے دروازے پر مولوی یوسف لدھیانوی ہوں. وہ پہچانتی تھی. اس نے کہا حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں.
اس خاتون نے کہا پوچھیں. اب وہ اندر کھڑی ہے, حضرت باہر کھڑی ہیں. حضرت نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کچھ عرصہ قبل فوت ہوئی ہے, اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی واقعی فوت ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں آپ نے کیا جاننا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس طرح قبر میں اس کے چہرے کے اوپر انگور کا خوشہ لٹکتا ہوا دیکھا ہے, اور جس کا رس اس کے منہ میں قطروں کی صورت میں آ رہا تھا. گویا اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے, اور قبر میں ہی اس کو جنت کے پھل کھلائے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے آج اس پر انعام ہو رہا ہے؟ تو ماں اس کی رونے لگی. اس نے کہا حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں, میری یہ بیٹی بچپن میں بیمار ہوئی تھی, اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا, اس کے اعضاء بیکار ہو گئے تھے, بس یہ پڑی رہتی تھی, نہ یہ اٹھ سکتی تھی, نہ یہ چل سکتی تھی, نہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتی تھی, نہ پانی کا گلاس پکڑ سکتی تھی. ساری خدمت اس کی میں کرتی رہی, بچپن سے لڑکپن سے جوانی تک پہنچی, اور یہاں تک یہ کمزور تھی کہ جب قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو بڑی ہو گئی تھی, لہٰذا میں خود اسے اٹھا کر لیٹرین لے جاتی, وہاں اسے بٹھاتی, پھر دروازہ بند کر کے باہر کھڑی رہتی, یہ اندر سے آواز دیتی, پھر میں جا کر اس کو اٹھا کر لاتی, بستر پر لٹا دیتی. یہ اپنی قضائے حاجت کے لیے بھی خود جان نہیں سکتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کو قضائے حاجت کے لیے لیٹرین لے گئی, اندر بٹھایا, دروازہ بند کر کے میں باہر انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ فارغ ہوگی, آواز دے گی, جا کر اٹھاؤں گی اور میں لے آؤں گی. چونکہ طہارت بھی میں نے کرانی ہوتی تھی, استنجا بھی میں نے کرانا ہوتا تھا, اس کے سلوار کھولنا باندھنا یہ بھی میرے ذمہ تھا. تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کو اندر بٹھا کر باہر ٹھہر گئی. ابھی میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی. جب اذان کی آواز آئی اور مؤذن نے کلمہ شہادت پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ لیٹرین کا دروازہ کھلا اور میری بیٹی اپنے قدموں پر چلتے ہوئے لیٹرین سے باہر آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گئی, خوف زدہ بھی ہوئی, یہ کیا ہوا؟ میں نے بیٹی کی طرف دیکھا, میں نے کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ اس نے انگلی رکھی اپنے ہونٹوں پر کہ ماں جی خاموش رہو, اذان ہو رہی ہے. کہتی ہے میں خاموش ہو گئی. جب اذان مکمل ہوئی تو میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی وہاں میں بیٹھی ہوئی تھی, جب اذان کی آواز کانوں میں پڑھی مجھے رونا آ گیا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میں لیٹرین میں بیٹھی, قضائے حاجت کے لیے گندی جگہ پر بیٹھی, ناپاک جگہ پر بیٹھی تھی, اور اس وقت اللہ کا نام بلند ہوا, میرے دل سے آواز نکلی اے پروردگار میں ناپاک جگہ میں بیٹھ کر آپ کا پاک نام سنوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یا مجھے موت دے دے یا پھر مجھے صحت دے دے. اللہ نے مجھے صحت سے نواز دیا, مجھے اللہ نے شفا دی تھی, چل کر باہر آ گئی. اب بتائیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سنا تھا نا, اذان کی کلمات سنے تھے نا, وہی دل میں اترے, پھر دل سے دعا نکلی, اللہ نے قبول کر لی. اس لیے سننے کے اندر بہت کچھ رکھا ہے اللہ نے. اور پھر بچی کا چند دن کے بعد انتقال ہو گیا, لیکن چونکہ اس نے اللہ کے نام کا اتنا احترام کیا تھا تو اللہ نے قبر میں ایسے انعامات سے نواز دیا. بات میں نے کہا درمیان میں رہ گئی تھی. تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ سننے سے اور دیکھنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر ایمان آتا ہے اندر تو سننے اور دیکھنے سے ہی آتا ہے, اور اگر ایمان بگڑتا ہے تو وہ بھی سننے اور دیکھنے سے بگڑتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر برائی کی مجلس ہو, چاہے وہ گانے بجانے کی ہو, چاہے کہیں پر مجرا ہو رہا ہو, چاہے کہیں پر کوئی ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں, ایسی مجلس کو سنو بھی نہیں. اور جہاں پر کوئی ایسی گمراہی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو دیکھیں بھی نہیں, کیونکہ اگر دیکھا ہے یا سنا ہے اس کا اثر دل پہ پڑے گا, اس کا اثر باطن پہ پڑے گا. اور پھر جب باطن پہ ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے تو پھر وہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جو اندر ہوتا ہے ظاہر کا اثر ہوا باطن پر, اور جو باطن میں تھا اس کا اظہار ہوا پھر اعضاء کے ذریعے سے. ہمارے ہاں جو کہ بڑے پاکیزہ لوگ رہتے ہیں نا سارے, ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ دلی چھوڑی سچ تے گلی تے کھڑا نچ, آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا.
دل میں سچ کہاں سے ہے بھائی؟ جس کا سچ ہوگا وہ ناچے گا کہاں پر؟ جو ناچ رہا ہے تو دل میں ہی سچ نہیں ہے۔ خواتین سے کہا جائے تو کہتی ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے، لیکن ان سے کوئی پوچھے، اگر کوئی خاتون کسی گھر میں یہ جملہ کہتی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ایک سوال ہے میرا، آپ ان سے کر دیں، پھر ان سے پوچھیں کہ بتائیں کیا تمہارے دل امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تمہارے دل کیا امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تمہارے اندر عفت، تمہارے اندر عصمت، تمہاری پاک دامنی کیا ان سے زیادہ ہے؟ تمہارے اندر شرم، تمہارے اندر حیا کیا ان سے زیادہ ہے؟ جب ان سے زیادہ نہیں ہے اور باہر بازاروں میں اور گلیوں میں تمہارے لوگ جو گھوم رہے ہیں، بیٹھے ہیں دکاندار، تو کیا بتائیں ان کی نگاہیں صحابہ کی نگاہوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا ان کے دل صحابہ کے دلوں سے زیادہ پاک ہیں؟ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ان کی تربیت تو اللہ کے نبی نے کی ہے۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ان کی تربیت خاتم النبیین نے فرمائی ہے، لیکن ان کے لیے حکم آیا تھا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی گھر سے باہر خواتین نکلے دل کا پردہ نہیں، چہروں پہ پردہ ڈال دیا کریں۔ وہاں پر دل کا پردہ کیوں نہیں؟ ان سے پاکیزہ دل تمہارے ہیں کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو دل میں ہوگا ظاہر میں وہی آئے گا۔ جو بغیر پردے کے خاتون باہر نکلے گی اس کا دل ہی بے پرد ہے، اس کا دل ہی بے پرد ہے۔ اگر دل کا پردہ ہوتا تو چہرے پہ لازماً آتا، کیونکہ باطن کے اندر جو کچھ ہے اس کا اظہار اعضاء سے ہوتا ہے، سننے اور دیکھنے سے سب کچھ چونکہ حاصل ہوتا ہے۔ ایمان بنتا ہے، ایمان بگڑتا بھی ہے، گمراہی بھی آتی ہے، نیکی اور تقویٰ بھی آتا ہے سننے اور دیکھنے سے۔ سب کچھ چونکہ سننے اور دیکھنے سے ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ پوچھا جائے گا کانوں سے بھی اور نگاہوں سے بھی۔ لیکن جب اعمال اندر سے، جب اندر کا جو مواد ہے جو باطن میں ہے، جب اس کا اظہار اعمال کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے چونکہ جو اندر سے نکلتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے نکلتا ہے، وہ منہ کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر انسان کسی غلطی کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، کہ قیامت کے دن تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہاں پر زبانیں خود بتائیں گی، وہاں پر تمہارے ہاتھ بھی بتائیں گے، وہاں پر تمہارے پاؤں بھی بولیں گے۔ اعمال یعنی جو ہوتی ہیں وہ ان اعضاء سے ہوتی ہیں، اور ہوتے کیسے ہیں؟ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے عمل کی صورت میں۔ تو اس لیے ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر، نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے محفوظ رہیں گے، اور اگر دیکھتے رہے اور سنتے رہے تو گمراہی اندر اتر جائے گی، اور پھر اللہ نہ کرے ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے، اور خوش قسمت انسان وہ ہے، خوش بخت انسان وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا، ورنہ خطرات ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ دشمن ہمارا شیطان بہت بڑا دشمن ہے، بڑا مکار دشمن ہے، وہ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا ہمیں، نہ چھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار ہمیں ڈرایا انہ لکم عدو مبین، قرآن حکیم میں بار بار بتایا کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن، کھلا دشمن، واضح دشمن وہ شیطان ہے۔ بچو اپنے آپ کو بچاؤ اس کے شر سے، تو اس کے شر سے نہیں بچ سکتے، وہ بڑے میٹھے انداز میں۔ اور یہ ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ہوشیاری کیا کم ہوگی جس نے 1,24,000 انبیاء کی مجلس کو پایا ہے؟ اس کا علم کتنا ہوگا بتائیں؟ آپ نے کسی ایک مولوی کو سنا ہوگا، آپ نے کسی مدرسے میں چند سال گزارے ہوں گے، اس نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی مجلسوں کو پایا، ہر جگہ گیا، وہ عمر تو اس کی ہے نا، تب سے آ رہا ہے، ہر نبی کی محفل میں گیا، ہر عالم کی مجلس میں گیا ہے، وہ ہر صوفی کی مجلس میں گیا ہے۔ کیا اس کا علم کم ہوگا؟ وہ آپ سے زیادہ عالم ہے، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ چال بازیاں جانتا ہے، آپ سے زیادہ وہ چالاکیاں جانتا ہے، اور دشمن ہے، آخر وقت تک نہیں چھوڑتا۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا مقام اور کتنا مضبوط ایمان کہ جب سارے علماء بھی اس وقت کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، کوئی وطن چھوڑ رہا تھا، کوئی گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، جب بادشاہ وقت للکار رہا تھا ہے کوئی میرے علماء کا مقابلہ کرنے والا، اور وہ برسر عام کہہ رہا تھا قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا بولنے کی، اختلاف کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے وہ حکمران، کون مقابلہ کرے، کون جرأت کر سکے؟ لیکن احمد ابن حنبل میدان میں آئے، مقابلہ کیا، تنہا کھڑے رہے، اور پھر ان کو جیل میں بند کیا گیا، روزانہ جیل سے نکالا جاتا، دربار میں لایا جاتا، بڑے دربار میں جلاد کو بلایا جاتا، کوڑے مارنے والے کو بلایا جاتا، احمد ابن حنبل کو کہا جاتا بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں، قرآن کیا ہے، مخلوق ہے کہ نہیں؟ جواب ملتا نہیں، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، اس کا کلام بھی فنا نہیں ہو سکتا، باقی ساری مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تنہا مقابلہ کرتے، اور پھر ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے۔ ایک درباری کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر پڑتے ہوئے کوڑے دیکھے ہیں، میں نے وہ کوڑا بھی دیکھا، میں نے احمد ابن حنبل کی پیٹھ کو بھی دیکھا جس پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ ایسا کوڑا تھا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ کوڑا کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ مارا جاتا تو ہاتھی بھی درد سے بلبلا اٹھتا، لیکن یہ احمد تھے جو میدان میں کھڑے تھے، کوڑوں کو برداشت کر رہے تھے، زبان پر اللہ کا نام جاری تھا۔ اتنی قربانیاں دینے والے، اتنے پختہ ایمان والے کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے موقف سے ہٹا نہ سکی، ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اتنے مضبوط اور کامل الایمان اور ایک مکمل مسلک کے امام بھی ہیں، لیکن جب وقت آخر آتا ہے سارے بیٹھے ہیں، شاگرد بھی بیٹھے ہیں، مرید بھی بیٹھے ہیں، اولاد بھی بیٹھی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، تلقین ہو رہی ہے کہ حضرت بھی سن کر کلمہ پڑھ لیں گے، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت کی زبان بھی آتا ہے لا لا یعنی نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں۔ کچھ دیر کے بعد سارے جو کہ گھبرائے ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑے امام ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا، پوچھا گیا کہ حضرت ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ لا لا کہہ رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں کلمے کا انکار نہیں کر رہا تھا، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا، مجھے کہہ رہا تھا احمد بچ کر جا رہے ہو، میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں بچا، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی تجھ سے خطرہ ہے، ابھی بھی تجھ سے خطرہ ہے۔ تو اتنے بڑے ایمان والے شیطان سے ڈرتے تھے تو ہم کون ہیں؟ وہ دشمن ہے، اور وہ دشمن اس انداز سے کڑوی گولی پر میٹھا لگا کر کھلاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہم گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سفر فرما رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سامنے سیاہ رنگ کا پتھر پڑا ہے، اللہ کے محبوب رک گئے۔ کیا انداز تھا سمجھانے کا، مثال کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو روک لیا، فرمایا بتاؤ اگر چھوٹی سی کالے رنگ کی چیونٹی ہو اور اس سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں چل رہی ہو تو کیا تم اس کے قدموں کی آہٹ سن سکتے ہو؟ اس کے چلنے کی آواز تم سن سکو گے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کی روشنی میں چیونٹی نظر نہیں آتی عام طور پہ، اور ان کے پیروں کی آواز تو کبھی ہم نے سنی نہیں ہے، اور پھر رات کی تاریکی ہو، سیاہ پتھر ہو، اندھیرا ہو، چل رہی ہو، ہمیں کیا پتا، کون سنے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس طرح رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر یہ چھوٹی سی چونٹی چلتی ہے، پتہ نہیں چلتا، فرمایا بعض اوقات اس طریقے سے انسان کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو شیطان داخل کر دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے، اور احتیاط کس چیز میں؟ اس دور میں دیکھنے اور سننے میں۔ دیکھنے میں احتیاط کرے،
اور سننے میں احتیاط کرے، نہ غلط بات کو سنے، نہ باطل کو سنے، نہ کوئی غلط چیز کو دیکھے۔ جب سننے اور دیکھنے میں احتیاط کرے گا اس کا باطن صاف رہے گا، جب باطن صاف ہوگا تو اعمال اس کے درست سامنے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دل کا صاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اعمال میں، تو اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے تھے اپنی پوری امت کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، وہ پوری امت کی طرف سے، ان کی جو امت اپنی سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی عیسائیوں کی طرف سے، وہ کفارہ ادا کر چکے ہیں، لہٰذا ہم پر کسی عمل کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہاں بس دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دل کو صاف کریں، دل کو پاک رکھیں، لیکن اعمال لازمی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی جنت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوں گے، تب انعامات ملیں گے۔ تو اعمال لازمی ہے، ایمان کے ساتھ جز ہے، لیکن ایمان اندر کی چیز ہے اور اعمال ظاہری چیز ہے۔ ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اندر ایمان ہوگا، اندر سچائی ہوگی، اس کا اظہار عمل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اندر اگر صاف اور پاکیزہ ہے، اعمال بھی پاکیزہ نکلیں گے۔ جب اعمال صاف اور پاکیزہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات سے ایسے بندے کو نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے اور ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دیکھنے اور سننے میں ہماری حفاظت فرمائیں۔